یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ دوستو، آپ کو مبشر ظہور سپیکس کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ کیا دور تھا جب مسلمان کے ایک عظیم سپہ سالار اور مجاہد کبیر نے سمندر پار کرتے ہی اپنی کشتیاں جلا ڈالی اور دشمن کی 1,00,000 اسلحہ سے لیس فوج کے سامنے اپنے 12,000 کے لشکر کو ایسا خطاب کیا کہ ایسا لہو کو گرما دیا کہ وہ 12,000 کا لشکر یورپ کے 1,00,000 کے لشکر پر غالب آ گیا، اور یوں مسلمانوں نے اسپین اور پرتگال کو فتح کر لیا۔ آج ہم اسی مجاہد کبیر طارق بن زیاد کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس پورے واقعے کو جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دوستو، طارق بن زیاد کا شمار ان عظیم فاتحین میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا، اور جن کی شجاعت، ہمت اور بہادری کے کارنامے تاریخ عالم میں سنہری حروف سے لکھے جا چکے ہیں۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ افریقہ کے رہنے والے تھے۔ آپ نے ایک مختصر فوج کے ساتھ بہت بڑی فوج کو شکست دے کر دین اسلام کا علم بلند کیا۔ طارق بن زیاد افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، اور یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور حکومت تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے کم عمری میں ہی جنگی فنون سیکھ لیے تھے۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسلامی سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی کا دورہ تھا۔ اس کے برعکس یورپ کے ملک اسپین میں راڈرک کی حکومت تھی، جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ بادشاہ اور اس کے درباری، امیر، وزیر، سب امیرانہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ غریب عوام غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ اور اندلس، شمالی افریقہ کے بالکل سامنے، یورپ کے جنوب مغربی کنارے پر ایک حسین و جمیل جزیرہ نما ہے۔ آج کل اس میں پرتگال اور اسپین دو ممالک واقع ہیں۔ کسی زمانے میں یہ ملک مغربی دنیا کے عظیم ترین ممالک میں شمار ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی فتح سے پہلے یہاں کی حکومت سلطنت روم کے ہمسر تھی۔ مسلمانوں کے دور میں یہ پورے یورپ کے لیے روشنی کا مینار تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے طارق بن زیاد کو 7,000 جانثاروں کا لشکر دے کر اسپین کی مہم پر روانہ کیا۔ طارق بن زیاد فرشناس اور بلند ہمت انسان تھے۔ طارق بن زیاد نے افریقہ کے جنوبی ساحل کی طرف پیش قدمی کی، اور وہ اندلس میں
ایک پہاڑی کے قریب اترے جو بعد میں جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی۔ راڈرک 1,00,000 فوج لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بڑھا۔ طارق بن زیاد نے مسلمانوں کے قائد اور گورنر موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد کی درخواست کی، جس پر موسیٰ بن نصیر نے 5,000 فوج روانہ کر دی۔ یوں مسلمانوں کی فوج کی کل تعداد 12,000 ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج صرف تلواروں اور نیزوں سے لیس تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں 1,00,000 کا لشکر تھا جس کے پاس گھوڑے اور اسلحہ تھا۔ اسلامی لشکر جب ساحل پر اتر گیا تو طارق بن زیاد نے ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کا حکم دیا جن کے ذریعے وہ یہاں پہنچے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھی دشمن کی تعداد اور ان کے جنگی ساز و سامان کی کثرت دیکھ کر متاثر ہوئے۔ طارق بن زیاد نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس میں کہا، مسلمانوں، خوب سمجھ لو اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ اب عزم و ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے۔ تم اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اور اگر میں مارا جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا۔ اگر تم دشمن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھو۔ تمہارے دشمن کے پاس فوج بھی ہے اور اسلحہ جنگ بھی، تمہارے پاس بجز تمہاری تلواروں کے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر تم اپنی عزت اور ناموس بچاؤ، دشمن جو تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے بڑھا آ رہا ہے اس کے دانت کھٹے کر دو اور اس کی قوت کو ختم کر دو۔ میں نے تم کو ایسے امر کے لیے نہیں پکارا جس سے میں گریز کروں۔ میں نے تم کو ایسی زمین پر لڑنے کے لیے آمادہ نہیں کیا جہاں میں خود لڑائی نہ کروں۔ اگر تم نے ذرا بھی ہمت سے کام لیا تو اس ملک کی دولت و حشمت تمہارے جوتوں کی خاک ہوگی۔ تم نے اگر یہاں کے شاہ سواروں سے نمٹ لیا تو خدا کا دین، رسول اللہ کا حکم یہاں غالب آ جائے گا۔ اور یہ جان لو جدھر میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں ادھر جانے والا پہلا شخص میں ہوں۔ جب فوجیں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری ہوگی جو اٹھے گی، اور اگر میں مارا جاؤں تو تم لوگ عاقل و دانا ہو کر کسی دوسرے کا انتخاب کر لینا، مگر خدا کی راہ میں جان دینے سے منہ نہ موڑنا اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ کئی روز مسلسل راڈرک کا لشکر داد اور عیش میں رہا اور مومنین سرب سجود فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ بالآخر طبل جنگ بجے اور فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ 1 ہفتہ تک صبح سے شام تک جنگ ہوئی اور شام کو دونوں لشکر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے۔ اسلامی لشکر بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن اپنے سے 8 گنا لشکر کو جسے تمام سہولتیں بھی دستیاب ہوں شکست دینا اتنا آسان کام نہ تھا۔ 8ویں روز طارق بن زیاد نے بھرپور حملہ کیا۔ سابق بادشاہ کے رشتہ دار راڈرک کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ راڈرک کی فوج کا دایاں و بایاں بازو انہی کے کمان میں تھا۔ یوں 8ویں روز مسیحی لشکر رسول اللہ کے غلاموں کے لشکر کے سامنے پسپا ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ خود راڈرک بھی میدان سے بھاگ نکلا
اور کہا جاتا ہے کہ دریا عبور کرنے کی کوشش کرتا ہوا لہروں کی نظر ہو گیا۔ یوں طارق بن زیاد ایمانی طاقت کے بل بوتے پر اپنے قلیل لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آ گئے اور جنوبی اسپین پر طارق بن زیاد کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور اسپین کے کئی اہم شہروں قرطبہ، مالقا، البیرا اور تدمیر کو فتح کر لیا۔ اسپین کی تاریخی فتح کے بعد 800 سال تک مسلمان اندلس پر حکمرانی کرتے رہے۔ اسپین کی فتح نے یورپ کے معاشرتی زندگی پر زبردست اثر ڈالا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے رواداری اور فراخ دلی سیکھی۔ مسلمانوں کے حسن انتظام سے علاقے کے لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی۔ وہ مسلمانوں کے زیر سایہ پرامن اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے، اور یوں طارق بن زیاد 95 ہجری میں موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق آ گئے اور وہاں قیام کے دوران اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔